الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. محترم و معزز سامعین کرام، آج کی ہماری اس گفتگو کا محور عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت اور عشرہ ذو الحجہ کے فضائل اور عشرہ ذو الحجہ میں کیے جانے والے مستحب اعمال. تو آئیے ذرا غور کیجئے گا. سب سے پہلی جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کس کو کہا جاتا ہے. لفظ عشر یہ آتا ہے 10، اس کا معنی ہوتا ہے جس طرح کہ ہم عربی میں گنتی یاد کرتے ہیں واحد اثنان، اور اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو لفظ عشر آتا ہے 10 کے ہندسے کے لیے. 10 اور آگے ذی الحجہ. ذی الحجہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں جو ہمارے عربی لحاظ سے مہینے ہوتے ہیں ان کے جو نام ہوتے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے جس کا نام ذی الحجہ ہے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی ہے سورۃ الفجر، اور اس کی جو پہلی آیات ہیں والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور اسی طرح قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے یوم عرفہ کے دن کی، اور اسی طرح قربانی والے دن کی بھی قسم کھائی ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ والفجر ولیال عشر سے جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں. عشر بھی معنی 10 ہوا، اور ذی الحجہ معنی جس مہینے کا آغاز انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں کل سے ہو جائے گا، اور خلیجی ممالک عرب ممالک ان میں کل سے ہو چکا ہے. وہ ایک دن قبل ہے ہم سے، تو ان کا آغاز ہو چکا ہے. تو اس کے بارے میں پہلے ہی ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کٹوائے اور نہ ترشوائے. تو آج ہمارے پاکستان میں آخری ڈے ہے ہمارے پاس. آج ہم اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ ترشوا سکتے ہیں، لیکن جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں وہ اب اپنے بال اور ناخن نہیں ترشوائیں گے جب تک وہ اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ کر لیں. تو عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. دنوں میں اگر دیکھا جائے تو جمعہ والا دن عزت اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس رات کی عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اور اس کے بعد اگر کسی دنوں کی اہمیت اور فضیلت ہے تو وہ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کی اہمیت اور فضیلت ہے، جن کے بارے میں حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی ایام ہیں تو ان تمام دنوں میں افضل جو دن ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تک یہ سب سے زیادہ افضل ایام ہیں. ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے. اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں سے زیادہ افضل اور محبوب جو عمل ہے
ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے سوال کیا، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مگر اللہ ایک شخص ہے کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، ہاں اللہ کہ ایک شخص ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے نکلے، میدان کارزار میں چلا جائے اور نہ وہ خود اس کی جان واپس آئے، نہ اس کا کوئی مال باقی واپس آئے، تو اس کا مقام اور مرتبہ تو بڑا ہو سکتا ہے، وگرنہ اس سے زیادہ بہتر افضل ایام میں سے یہ کون سے دن ہے؟ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ تو ان دنوں میں بہت سارے اعمال آتے ہیں، ان میں یوم عرفہ کا دن بھی آئے گا، ان میں یوم نحر بھی آئے گا، تو اس وجہ سے یہ عشرہ ذی الحجہ یعنی یہ 10 دن بہت زیادہ افضلیت کے حامل ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں میں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ان دنوں میں جو مستحب اور افضل اعمال کیے جاتے ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ہم بیان کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔